ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. آپ حضرات کے سامنے اس وقت ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے ارشاد خداوندی اعلیٰ شانہ کی سے اور ایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے. دونوں کا مضمون کا خلاصہ کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے جلد استغفار کر کے اپنے مالک کو راضی کر لے. مالک کو دیر تک ناراض رکھنا اور استغفار میں دیر کرنا یا اس لالچ سے سستی اور کاہلی سے یا اس لالچ سے کہ دو چار مرتبہ اور گناہ کر کے پھر ایک اچھی توبہ کر لیں گے. گناہوں کی لذت خبیثہ کہلاتی ہے. اس لیے کہ کسی محسن کو ناراض کرنا اور کسی اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنا اور اپنی ذات کو بھی رسوا کرنا کسی طرح شرافت سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے حیا کم ہوتی ہے، جس شخص میں شرمندگی اور حیا کا مادہ کم ہوتا ہے وہی زیادہ گناہ کرتا ہے. میں نے ہندوستان میں بعض ہندو کو بھی دیکھا، ہندو ہوتے ہوئے، کہ وہ کسی کی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے شرم کی وجہ سے. بڑے خاندان کے ہوتے تھے دنیاوی لحاظ سے اور دنیا میں وہ معزز کہلاتے تھے، لیکن ان کو میں نے بارہا دیکھا کہ نہ مسلمان نہ ہندو کسی عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے. ایمان سبب نہیں تھا. اس لیے دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں سب نے حیا کی حدیث بیان کی. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے حیا کی حدیث نہ بیان کی ہو. یہ حیا جو ہے ایمان کی علامتوں سے. حیا بہت سے گناہوں سے انسان کو صرف شرم اور حیا بچا لیتا ہے، خالی حیا. لہذا جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے زندگی میں تو اس کے پسینے آتے ہیں، لیکن پھر وہی انسان گناہ کرتے کرتے اتنا بے غیرت بے حیا ہو جاتا ہے کہ پسینہ کیا دل میں احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اول کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی نہ کرے، گناہ سے بچے، اور یہ ہمت سے کام ہوگا. جو لوگ آج ہمت نہیں کر رہے ہیں قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت دی ہے. ایسا نہیں کہ بغیر ہمت دیے ہوئے ہمارے اوپر گناہ سے بچنے کا حکم نازل کر دیں، تب تو خدا ظالم ہو جائے گا. اگر خدا ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہ دیتا تو گناہ سے بچنے کا حکم بھی نہ دیتا، کیونکہ ایک شخص کو طاقت نہیں ہے. 5 شیر اٹھانے کی طاقت ہے، 10 شیر لادنا ظلم ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ گناہ سے بچو تو معلوم ہوا گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت دی ہے. لیکن ہم اپنی نالائقی
اور کمینے پن اور بے غیرتی سے اس ہمت کو اور طاقت کو استعمال نہیں کرتے. نفس و شیطان کی چنگل میں ہم پڑ جاتے ہیں. بقول جلال الدین رومی کی بعض لوگ ہرن کا شکار کرنے چلتے ہیں. وہ دعویٰ کر آج ہم جا رہے ہیں ہرن کا شکار کرنے, لیکن ایک جھاڑی سے جنگلی سور نکلتا ہے, جنگلی سور, اور وہ اس کو شکاری کو جس کو دعویٰ تھا کہ ہم ہرن کا شکار کریں گے, وہ اپنے لمبے لمبے دانتوں میں اس کو پھنسا لیتا ہے اور چبانا شروع کرتا ہے. وہ شکاری خود بھی سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو ہرن کا شکار کرنے چلے تھے, آج میں اس جنگلی سور کے منہ میں اتنا ذلیل ہو رہا ہوں. بہت سے لوگ تہجد اور حج و عمرہ اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اہل اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن جب گناہوں کے مواقع آتے ہیں تو وہی شکاری جو ہرن کے شکاری کا دعویٰ کرتا ہے, اور امت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہرن کا شکاری ہے, لیکن وہ اپنے کو دیکھتا ہے کہ نفس و شیطان کی جنگلی سور کے منہ میں وہ اس کو چبا رہا ہے. وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے, امردوں کو دیکھ رہا ہے, وشیار دیکھ رہا ہے, اخباروں میں تصویریں دیکھ کر للچا رہا ہے, خبیث خیالات میں مبتلا ہے. حالانکہ ملنا کچھ نہیں, نہ لینا نہ دینا, مفت میں دل کو تڑپانا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پیسہ نہ ہو اور بندوق خاں کی کباب کی دکان سے کوئی جکب لائن سے گزر رہا ہو. مجھے خبر نہیں کہ آج کل ہے یا نہیں, میں نہیں جانتا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو کسی کے کباب کو سن کر پریشان ہونا, یہ آپ لوگ ہمارے لیے مشوش بن رہے ہیں. حجامت بہت خاص بنائی آ جاتی ہے. جو چیز نہ ملنے والی ہو شرعاً اخلاقاً, جو اللہ نے دی چٹنی روٹی چاٹ کے سو جاؤ اور اللہ کا نام لو. اللہ تعالیٰ قادر ہے, اس کو قدرت ہے کہ آپ کو حلال کی چٹنی روٹی میں اور چٹائی پر اور تسبیح کے دانوں پر اللہ کہنے سے اتنا مزہ عطا کر دے کہ آپ بریانی کھانے والوں سے اور مخمل کے بڑے بڑے گدے اور صوفوں کو سونے والوں سے آپ زیادہ عیش کریں گے. اور اللہ کے نام میں وہ لذت ہے کہ جن کی پاس 4 بیویاں ہیں, پورا شریعت کا کوٹا پورا کر لیا, لیکن ایک شخص اپنی غریبی, کسی پریشانی, کسی مجبوری سے وہ شادی نہیں کر سکتا, لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے اپنی روح کا. اللہ تعالیٰ اس کی روح میں وہ بہار, وہ چین, وہ سکون عطا فرما دیں گے کہ بڑے بڑے رومانٹک والے اور فلمی دنیا والے اور ویڈیو اور ویسیآر دیکھنے والے ہیں جو رات دن پریشان ہیں اور نیند حرام ہے, ان کا دل ان کا تڑپ رہا ہے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. چین نہیں, ماتھا پکڑ کے دیکھ لو, ماتھا سر کو کہتے ہیں. جو لوگ کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں, چاہے بدنظری میں صحیح, آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں, اگر سر نہ گرم ہو تو کہنا پھر. لیکن ایک بات ہے, کبھی کبھی تفسیر اور میدے کی خرابی سے بھی سر گرم ہوتا ہے, ورنہ آپ سب کا سر گرم دیکھ کر کہتے ارے بھائی وہ تو ایسے ہی ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مہاروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نالائق کو چور ہر ایک کو چور سمجھتا ہے, ہر ایک کو ایسا مت سمجھو. اس کا قصہ بھی سنا دیتا ہوں. ایک شخص, ایک لالا ہندو بنیا طوطا پالے ہوئے تھا, اور وہ طوطا اردو بولتا تھا, انسان کی طرح بولتا تھا. آئیے تشریف لائیے, مزاج کیسا ہے, چائے پیجیے. یہ میں نے خود سنا ہے, چڑیا گھر حیدرآباد سندھ کے چڑیا خانے میں نے خود سنا ہے. ایک طوطا تھا, وہ کہتا تھا چائے والا پاکستان, میں نے خود سنا. تو بھائی چڑیوں کو کیا ہے, جو جیسا سکھا دو ویسا بولنے لگے. تو اس کی وجہ سے گاہک بہت آتے تھے. ایک مرتبہ بلی آئی اور اس کو دوڑایا, وہ جب طوطا پھڑا کر اڑا تو بنیا کا تیل بادام کا گر گیا. اور بنیا کی ذات جانتے ہیں آپ, چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے.
وہ اس نے ایک جھاپڑ مارا اس کو کس کے تماچا، طوطا کا سر گنجا ہو گیا، سب بال اڑ گئے، اب وہ ناراض ہو گیا، بولتا ہی نہیں، گاہک بھی کم ہو گئے۔ اب ہندو ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مہاراج بولو نا طوطا کو کیا کیا خوشامد کے جملے، لیکن وہ بولتا ہی نہیں۔ ایک دن بولا، 10-12 دن کے بعد ایک بزرگ جا رہے تھے جو عمرہ کر کے آئے تھے اور سر منڈا کے، ان کا سر بھی گنجا تھا، اس کا سر بھی گنجا تھا۔ وہ عمرہ کر کے اللہ کے گھر دیکھ کر آیا اور وہ اللہ کے حکم سے اس کا سر منڈا اور اللہ کا ایک رحمت اس پر برس رہی تھی اور کمبل اس پر ڈالے ہوئے۔ اس دن وہ طوطا بولا کہ ارے بھائی صاحب، کیا آپ نے بھی اپنے مالک کا تیل بادام کی شیشی گرائی کیا؟ کوئی جھاپڑ ملا آپ کو بھی کیا؟ آپ سمجھ لیجیے، کار پاکا را قیاس خود مگیر، اللہ کے پاس بندوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ گرچہ داشت در نوشتن شیر و شیر، شیر بھی لکھو شیر لکھو۔ شیر وہ ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے، اور شیر مانے دودھ کو آدمی کھاتا ہے اور شیر آدمی کو کھاتا ہے۔ لکھنے سے رائٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ اس لیے عرض کر دیا کہ بھائی میں نے ایک علامت بتائی اور آپ نے کسی بزرگ کے سر پر تیل مالش کی اور ان کا تقریر کی وجہ سے یا تقریر معدے کی خرابی سے سر گرم پایا، تو آپ نے دل میں سوچا کہ یہ بھی وہی کان نہ ہو۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے لازم پریشانی، بے سکونی، بے چینی اور عذاب علیم۔ حکیم الامت کا ایک جملہ اگر آپ لوگ یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی غیر اللہ سے دل نہیں لگائے گا وہ شخص۔ ایک ہی جملہ کیا ہے؟ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ جس کو اللہ اپنا عذاب دینا چاہتا ہے وہی غیر اللہ سے دل لگاتا ہے۔ عشق مجازی عذاب الہی۔ جس نے دوزخ نہ دیکھا ہو، دوزخ کی زندگی کیا ہے؟ لا يموت فيها ولا يحيا، دوزخ میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گنہگار جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کی زندگی بالکل دوزخ کی سی ہوتی ہے، دوزخ کی سی، یعنی نہ موت آتی ہے نہ حیات ملتی ہے، ہمیشہ بڑا پریشان رہتا ہے۔ جو مچھلی شکاری کے لالچ میں پھنس کر اور چارہ کھا کر اور کانٹا نگل کر باہر آتی ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے کہ شکاری اس کو چاقو سے گوٹیاں بناتے ہیں اور پھر کڑھائی میں تیل میں تلتے ہیں اور پھر اس کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں بلیاں اور کتے اس کے چباتے ہیں۔ کیا تباہ کاری ہوتی ہے محض لالچ کی وجہ سے، محض لالچ سے وہ مچھلی پھنسی۔ گناہ شیطان ہمیں اللہ کی یاد کے سکون کے دریا سے، شیطان ہم کو خدا تعالیٰ کی یاد کے سکون کے دریا سے نکال نہیں سکتا، مگر گناہ کا چارہ ڈالتا ہے، بس پھر مسجد سے بھاگتا ہے، پھر مسجد سے، اللہ کی یاد سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اللہ کے ماحول سے بھاگ کر پھر ادھر ادھر کلفٹن اور ادھر ادھر شہروں میں چکر لگاتا ہے بے ضرورت سے جانا اور تقویٰ سے رہنے میں کوئی حل نہیں۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے آج کا مضمون، جب کبھی خطا ہو جائے فوراً بلا تاخیر استغفار کر لیجیے۔ جیسے مچھلی کو اگر باہر نکالو تو تڑپ کر کے دریا میں کودتی ہے، مچھلی کو اگر باہر نکالو تو آہستہ سے جاتی ہے دریا میں یا کود کر۔ میں نے روہو کا شکار دیکھا بنگلہ دیش میں، جس وقت جال پڑتا ہے 4-4 فٹ 6-6 فٹ بیچارے جان بچانے کے لیے کود فان مچاتے ہیں، مگر بازے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ ایسے طریقے سے اگر گناہوں کا شکار شیطان کبھی پھنسا لے تو اتنا زور سے تڑپ کر بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری طرف بھاگ کے آنا، معمولی رفتار سے آؤ گے تو وہیں پڑے رہو گے، تم کو پھر وہی ہی قبر بردار و مردانہ بزن۔ اللہ تعالیٰ اپنے مردانہ حملہ کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، اور جو چوڑیاں پہن کر زنانہ عورت کی طرح سے نفس کا مقابلہ کرتا ہے وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جلال الدین رومی کی خبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، کیا عمدہ شعر فرمایا کہ ہی قبر بردار و مردانہ بزن۔ اے دنیا والوں، سالکین کرام اور اللہ تک پہنچنے والوں، اللہ کو راضی کرنے والوں، بھالا اٹھاؤ، قبر
اور مردانہ وزن نفس کے اوپر مردانہ حملہ کو، مردانہ کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے بھائی؟ ہے دیکھو ہے ماشاءاللہ یہاں مقابلے کا لفظ پیش کرنے کے ماہر والے ہوتے ہیں، تو مردانہ حملہ کرنے کے بجائے زنانہ حملہ کا کیسے ہوتا ہے؟ جو زنانہ حملہ کرتا ہے وہ شیطان اور نفس کے چکر سے بچ نہیں سکتا، گناہ سے توبہ نہیں ملتی۔ اب آپ پوچھیے کوئی شخص کہ بھئی زنانہ حملہ کیسے ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں۔ زنانہ حملہ، ایک بے پردہ عورت جا رہی ہے، کالج کی لڑکی ہے اور باریک کپڑے پہنے، اس کا جسم بھی نظر آ رہا ہے، تو دو قسمیں ہیں۔ مردانہ حملہ کیا ہے کہ نظر نیچی کر لیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ اللہ میرے نفس نے جو کچھ حرام لذت کو امپورٹ کر لیا ہو، برآمد کر لیا ہو، استیراد کر لیا ہو، آپ میری اس خبیث لذت کو، حرام لذت کو معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ لذت آپ کو ناخوش کر کے آئی ہے۔ آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اگر میرا دل خوش ہوا ہے، میں اس حرام خوشی سے معافی چاہتا ہوں۔ لعنتی خوشی جو بندہ اپنے مالک کو ناخوش کرتے، جس اللہ نے آنکھیں دی، اگر نابینا پیدا کرتا تو پتہ چلتا کہ یہ نظر بازی کیا چیز ہے۔ اگر خدا اندھا پیدا کرتا ہے تو کہتے بھیا ہم کو سڑک پار کرا دو، خوشامدیں کرتے، لیکن آج اللہ کی دی ہوئی آنکھ کی روشنی کا یہ شکریہ انسان سرکش ادا کرتا ہے۔ تو یہ مردانہ حملہ ہے، نظر نیچی کر کے اللہ سے کہتا ہے اے خدا اچانک نظر جو معاف ہے، پھر بھی اس سے جو کچھ حرام لذت اس نفس ظالم چور نے برآمد کر لی ہو، استیراد کر لیا ہو، امپورٹ کر لیا ہو، آپ اس ناخوشی میری اس خوشی کو معاف کر دیجیے، کیونکہ یہ آپ کی ناخوشی سے کی راستے سے آئی ہے، آپ کو ناخوش کیا، آپ کی ناخوشی اور نافرمانی کے راستے سے جو دل خوشی میں من پائے، اس حرام خوشی سے استغفار و توبہ کرے۔ یہ خوشی مومن اور اللہ کے اولیاء کی خوشی نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کی خوشی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی خوشی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی خوشی کب ہے؟ جب آنکھیں خدا کی یاد میں رو لے۔ اللہ کی فرما بردار اور دوستوں کی خوشی کب ہے؟ جب دل ان کی یاد میں تڑپ رہا ہو۔ ہاں مولانا رومی کو اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ سارے عالم میں انہوں نے کسی بنگلے والے کو اور کسی فیکٹری مالک کو اور کسی بینک بیلنس والوں کو مبارکبادی نہیں پیش کی، صرف دو طبقے کو پیش کی۔ نمبر ایک، اے خوشا چشمے کی گریان اوس، فرماتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والے ایسے ہی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے خوشا چشمے کی گریان اوس، مبارک ہے وہ آنکھیں جو خدا تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، میدان محشر کی گرمی اور قیامت کی ذلت اور خواری کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے لیے ہم کو رسوا نہ کرنا۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد سے سجدہ جو کیا، اے خدا یہ بندہ را رسوا مکن، اے خدا حاجی امداد اللہ کو رسوا نہ کرنا، گربدم منصر من پیدا مکن، اگر میں گنہگار ہوں لیکن آپ اپنی رحمت سے ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو فجر کی اذان ہو گئی، تہجد کی اذان ہو گئی، رات بھر روتے رہے۔ امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ڈالے ہیں کہ ہم صاحب خدا کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے، سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا ہم سے۔ یہ جملہ پوری خاص جملہ ہے حکیم امت کا کہ حاجی صاحب اللہ سے خدا کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ اور ایک اللہ، یہ اولیاء اللہ کی غذا ہے جس کا نام بازار عشق ہے، گرم بازار یہ عشق ہے۔ اللہ کی محبت کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں خوب رونا آتا ہے۔ اور ایک وہ منحوس اور لعنتی شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لے رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے اور سینوں کو دیکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے کہ خدا بدنظری کرنے والے پر، غیر محرم عورتوں کو تکنے والوں پر لعنت کرے اپنی، اور ان لڑکیوں اور عورتوں پر بھی لعنت کرے جو بے پردہ بغیر برقع کے ماری ماری پھرتی ہیں جیسے چاندنی آزاد، کوئی خیال احساس نہیں۔ ڈاکٹر دہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان آ کر گناہ نہیں چھوڑا، ہجرت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہجرت کا حق جب ادا ہوتا ہے جو حدیث پر عمل کرے، المہاجر
من حضرت سو، اصلی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو وطن کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چھوڑ، وطن تو چھوڑا گناہ نہ چھوڑا اور گناہ بڑھ گئے۔ اس پر ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت ڈاکٹر صاحب عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک خاتون کا مقدمہ چلا ہندوستان کے کسی شہر میں، ایک خاتون کا مقدمہ چلا تو اس نے اپنی جائیداد چھوڑ دی، کہا میں مقدمے میں عدالت میں جانا پڑے گا، مجھے جج سے گفتگو کرنی پڑے گی، غیر مرد سے بات کرنی پڑے گی، ہم ایسی جائیداد کو لانڈ بھیجتے ہیں۔ اس نے جائیداد چھوڑنا منظور کر لیا، لیکن وہ عدالت نہیں گئی، غیر محرم سے بات نہیں کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ مہذب اور شریف خاتون ہندوستان کی جب پاکستان آئی اور پیسوں کی ریل پیل ہوئی، دولت خوب آئی، تو وہ صدر میں شاپنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی اور بے پردہ تھی، چہرہ بھی کھلا۔ یہ غربت تو مبارک ہے جو ہمیں دیندار بنا دے، ایسی مالداری سے اللہ بچائے جو انسان کو طغیانی اور سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ تو مولانا رومی نے 2 آدمیوں کو مبارکبادی پیش کی۔ نمبر 1 کون ہے؟ اے خوشا چشمے کی آنکھ گریا نے ہوش، مبارک ہو آنکھیں جو خدا تعالیٰ کی یاد میں رو رہی ہیں۔ یہ آنکھیں تو مانی ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک مشفقانہ طور پر یہ بھی فرمایا کہ اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کی شکل بنانے والے ہی اس فضیلت کو پا جائیں گے۔ یہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہے ابن ماجہ شریف کی۔ دوسرا کون سا طبقہ ہے جس کو آپ نے مبارکبادی پیش کی؟ اے ہمایوں دل کی آنکھ گریا نے ہوش، وہ دل ہی مبارک ہے جو خدا کی یاد میں تڑپ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ آپ بتلائیے، آپ جنگل میں جا رہے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کپڑے میلے ہو چکے، اچانک ایک مکان ملا، وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا، اس نے کہا مسافر صاحب آئیے ذرا یہاں، آپ تھکے ماندے ہیں، ذرا سا یہاں نہا لیجیے، آپ کپڑا بھی یہاں ہے، آپ کپڑے بھی بدل لیجیے اور ناشتہ بھی گرم ہے۔ تو کہتا ہے بھائی یہاں تو جنگل میں کوئی نہیں ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ یہ کس کا مکان ہے کہ جو مسافروں کے لیے اتنا مہربانی کیا ہوا ہے کہ نہانے کا انتظام، کپڑا بدلنے کا انتظام، ناشتہ گرم، چائے، سب چیزیں موجود اور سونے کے لیے چرپائیاں موجود، یہ کس نے بنایا اس مکان کو؟ سب سے پہلا سوال نعمت استعمال کرنے سے پہلے اس کی شرافت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کس محسن نے اور کس کریم مالک نے اس مکان کو بنا کر مسافروں پر احسان کیا۔ اور یہ صاحب یہ سوال ہے یا نہیں؟ یہ سوال تقاضا ہے فطری، تقاضا ہے شرافت، تقاضا ہے حیا و شرم، تقاضا انسانیت ہے یا نہیں، تقاضا عقل ہے یا نہیں؟ یا ٹھونس کر نہا دھو کر اور خوب ناشتہ گرم ٹھونس کر اور اس کی وہاں ترکائی کو سو کھا کر اور کپڑے بدل کر چلا جائے، چوکیدار سے بھی نہ پوچھے کس نے بنایا ہے سب؟ آپ بتائیے، پہلی شکل اور دوسری شکل میں کتنا فرق ہے؟ دوسری شکل کا کیا کام ہے؟ وہ نہ پوچھے کہ کس کا مکان کس نے یہ احسان کیا، وہ نہ پوچھے اپنے محسن کا پتہ نہ لگائے یہ انسان کیسا ہے؟ کمینہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کمینہ، اچھا بھائی ناشکرہ کہہ رہے ہیں صاحب۔ تو دوستو میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آسمان، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سورج غلہ پکا رہا ہے، سمندر سے غلہ آسٹریلیا سے گندم آ رہا ہے، اور تمام یہ ہوائیں، آکسیجن، یہ سارا عالم دیکھتا ہے روزانہ، تو دیکھ کر کے اسے احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ جس کی زمین پر چل رہا ہوں کس نے زمین بنائی ہمارے لیے، جس کی صورت سے ہم گرمی حاصل کر رہے ہیں اور غلہ پک رہا ہے، کھا رہے ہیں، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے جن کو فطرت سلیمہ بخشی ہے وہ بالغ ہوتے ہی، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ یہ فطرت انسانیت اور تقاضا عقل ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے اور آسمان اور سورج اور چاند اور زمین کو دیکھتا ہے تب وہ یہ شعر پڑھتا ہے
بزبان حال. اگر شاعر ہے تب تو شعر پڑھے گا، ورنہ کم سے کم زبان حال سے تو اس کے دل کی آواز اور دل کی پکار یہ ہوگی. وہ کیا ہے؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے اے میرے رب جہاں، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، سورج و چاند کے بنانے والے، آپ کہاں ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ شریعت اور سنت کی اتباع سے ملتے ہیں، اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتے ہیں. ایک شخص کھانا بھون میں آیا تو اس نے کہا حضور مجھے خدا پر ایمان نہیں ہے، مجھ کو خدا پر ایمان نہیں ہے، میں ہندو ہوں، لیکن ہمیں ہر مذہب پر شبہ ہے، کس مذہب کو اختیار کروں، کیسے معلوم کون سا مذہب سچا ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ تم اللہ سے دعا کرو. کہیں گے ہم اللہ میاں کو نہیں مانتے تو ہم اللہ میاں سے دعا کیوں کریں؟ کہیں گے اچھا تم اللہ کا نام بھی نہ لو، جاؤ جنگل میں، تھانہ بھون میں جنگل ہے، 3 روز تک اسی جنگل میں رہو، بس خالی کھانا کھانے آؤ قصبے میں، اور پھر جنگل میں پھرتے رہو، اور یہ کہو اللہ بھی نہ کہو تم مسلمان تو نہیں ہو، تمہیں اللہ کے نام سے بھی اس وقت وہ نہیں ہے لگاؤ، تو تم یہ کہو زمین تو دیکھ رہے ہو، ہاں آسمان سورج چاند، ہاں بس ٹھیک ہے، تم یہ کہو اے چاند اور سورج کے پیدا کرنے والے، اور اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، اے سمندروں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والے، جو مذہب آپ کے نزدیک سچا ہو، جو مذہب آپ کے نزدیک سچا ہو وہ ہمارے دل میں ڈال دیں. 3 دن تک رویا، 3 دن تک، اور چوتھے دن آ کر حکیم الامت تھانوی کے ہاتھ پر اسلام لایا. اس نے کہا اس زمین میں نے اللہ کا نام لینے سے بھی میں ڈر رہا تھا کہ مسلمانوں کا خدا، ہمیں ہر مذہب سے نفرت تھی، لیکن زمین و آسمان کے بنانے والے سے، سورج و چاند کے خالق سے جب میں نے فریاد کی تو دل میں یہی آ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. جس اللہ کو تم تلاش کر رہے ہو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے جب کبھی خطا ہو جائے اول تو کوشش کرو. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا نفس جو ہے مردانہ حملے سے شکست کھاتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ مردانہ کا مقابلہ تو اسلام نے کہا زنانہ حملہ، تو مجھے زنانہ حملہ بتانا پڑے گا تو کیا ہوتا ہے. مردانہ حملہ کیا ہے کہ کوئی بھی صورت سامنے آئے، کوئی گناہ کا تقاضا ہو، نظر نیچی کرو، بھاگو وہاں سے، اللہ سے استغفار و توبہ کرو اور کہو کہ اے خدا بہت خوشی حاصل ہوگی، لیکن چونکہ آپ کی ناخوشی کے راستے سے یہ خوشی آئے گی، ہم ایسی خوشی پر لعنت بھیجتے ہیں جو آپ کو ناخوش کر کے دل میں خوشی آئے، ایسی لعنتی خوشی سے خدا بچائے. یہ ہماری تمام خوشیوں کو بھی لے جائے گی. سورج پر جھاڑو پھر جائے گا، آنکھوں میں دھواں اٹھ جائے گا. اللہ جس خوشی سے ناخوش ہوتا ہے اس کے چہرے پر بھی لعنت برستی ہے. تو یہ تو مردانہ حملہ ہے. اور اللہ کے ذکر تلاوت میں لگ گئے، بھاگے وہاں سے، اور پھر وہ بھاگو وہاں سے، مسجد میں آ کر دم لو، صلاۃ توبہ پڑھو، نظر اچانک سے بھی معافی مانگ لو، اگر سے معاف ہے، سنکھیا معاف ہے، نادانستگی میں کھا لینے سے، جانتا ہی نہیں ہے کسی نے کھلا دیا تو معاف تو ہے کیونکہ اس نے قصدن نہیں کھایا، لیکن مرے گا ضرور، سنکھیا کا نقصان تو پہنچے گا. جو اچانک نظر بھی ڈالتے رہتے ہیں چاہے معافی کی کسی گنجائش میں ہے لیکن اس کا نقصان ضرور پہنچے گا. اچانک نظر بھی دل پر زلزلہ طاری کرتا ہے، نظر نیچی کر دی. اور اللہ کو یاد کیجیے، استغفار و توبہ، اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اے خدا ان کو توفیق حجاب و توفیق پردہ عطا فرمائے. اور زنانہ حملہ بھی بتا دیں تاکہ کوئی کہے زنانہ حملہ کیسا ہوتا ہے. جب جانو گے نہیں تو زنانہ حملہ سے کیسے بچو گے. زنانہ حملہ یہ ہے کہ نظر نہ ہٹائے اور کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مولانا دیکھو کیسی بے پردہ ہو جا رہی، دیکھ بھی رہا ہے، اس کا نام زنانہ حملہ ہے کہ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا اور لاہور بھی پڑ رہا ہے. اس لیے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کان فی الارض امانان، دنیا میں اللہ نے اپنے عذاب سے 2 امان پیدا کیے. فرمایا کان فی الارض امانان، یہ عبارت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نقل کرنے والا محدث عظیم اللہ القاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ کان فی الارض امانان، اللہ کے عذاب سے بچنے کا 2 امن، 2 راستہ اللہ نے پیدا کیا تھا، 2 امان نازل فرمایا. کان فی الارض امانان احدہما مرفوع، اس میں سے ایک اللہ نے اٹھا لیا، وبقیا آخر ایک دوسرا رہ گیا.
لہذا اگر تم اس دوسرے کو بھی نہیں پکڑو گے تو عذاب آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دو امان کیا تھا؟ نمبر 1، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے ذات گرامی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ باحیات ان کے اندر زندہ ہیں، جب تک آپ ان کے اندر باحیات دنیاویہ ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کافروں کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے لوگوں، اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا، پردہ فرما گئے، اب ایک رہ گیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور خدا ان کو نہیں عذاب دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ تلہ مچاتے رہیں گے، آہذاری کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے اور گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے پتہ چلا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے دنیا سے اٹھا لیے گئے، اب ہمارے پاس استغفار کا ہی ذریعہ ہے، اگر اس کو بھی ہم نے نہ اپنایا تو خیریت نہیں ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کثرت سے کرتا رہے گا، اللہ سے روتا رہے گا، توبہ استغفار کرتا رہے گا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر مصیبت اور تنگی سے اللہ اس کو نکال لے گا۔ لہذا جن کو کوئی مصیبت اور ملک پر ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قصباتی ہو، شہراتی ہو، ملکی ہو، صوبائی ہو، بین الاقوامی مصیبت ہو، دوستو استغفار شروع کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مغفرت اور توبہ اور استغفار کی برکت سے ہماری ہر قسم کی پریشانی دفع کر دیں، کیونکہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، من کل ضیق، ہر قسم کی تنگی و پریشانی سے اللہ بچائے گا۔ کل کا لفظ ہے من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی پریشانی سے لفظ کل جب داخل ہو گیا تو معلوم ہو چاہے صوبائی ہو، ملکی ہو، بین الاقوامی، عراق ہو اور کچھ بھی ہو، کہ کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ سارا عالم کر لے اگر آج تو جغرافیہ عالم کا بدل جائے، اگر سارا عالم استغفار و توبہ کر لے تو سارے عالم کی تاریخ بدل جائے اور جغرافیہ بھی بدل جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا، دو ذریعہ تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ایک ذریعہ ہم سے اٹھا لیا گیا، اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا، تو قرآن کی آیت سے استدلال کیا، صحابہ ہیں، صحابی ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا، اس آیت کو غور سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم، سبحان اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور ان کو عذاب ہم نہیں دیں گے، وہم مستغفرون، اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب دنیا میں نہیں دیں گے۔ کافر بھی استغفار کرتا رہے اگر خدا سے تو دنیا کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن قیامت میں پکڑا جائے گا۔ میں نے تفسیر بیان القرآن دیکھا کہ یہ کافر کہاں استغفار کرتے ہیں؟ کافر اگر اللہ کو مانتے، اللہ سے مغفرت مانگتے، اللہ کو مان لیں تو پھر تو سب کام ہی بن جائے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ طواف کرتے ہوئے مکہ شریف کے قریش کے کفار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیے بغیر جب وہ طواف کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ غفرانک، ہم کو معاف کر دیجیے۔ اس کی یہ تھا تو محدث عظیم فرماتے ہیں کہ اذا کان الاستغفار ينفع الكفار، اذا کان الاستغفار ينفع الكفار فكيف لا يفيد المؤمنين الابرار، جب استغفار کافروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے کہ دنیا کے عذاب سے بچ رہے ہیں تو کیسے نفع نہ دے گا مومنین ابرار کو، نیک بندوں کو، ایمان والوں کو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ توبہ اور استغفار وہ دولت ہے کہ جو بندے کو جو کروڑہ میل پھینک دیا گیا ہو ایک سیکنڈ میں اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ 1,00,000 گناہ کرنے والا 100 برس کا کافر اگر اللہ سے رجوع کر لے، کلمہ پڑھ کر استغفار کر لے
تو منٹوں میں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ سے بندے کو اللہ جوڑ لیتے. پکا ارادہ ہو اس وقت پکا ارادہ ہو کہ گناہ نہیں کرنا. پھر اگر اس کا ارادہ ٹوٹے گا تو اس کی توبہ نہیں ٹوٹے گی, اس کی توبہ نہیں ٹوٹے گی, بلکہ دوبارہ گناہ کا وبال آئے گا جس کو پھر توبہ کر کے معاف کرا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توبہ تو پھر یہ مذاق ہے, توبہ نہیں. توبہ جب مذاق ہے کہ توبہ کرتے وقت ارادہ ہو کہ کوئی مال ملے گا چھوڑوں گا نہیں, کوئی موقع آئے گا کہ یہی گناہ پھر کروں گا. تو جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت توبہ توڑنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے اس کا توبہ مذاق ہے, اور جس کا توبہ کرتے وقت میں ارادہ شکست توبہ نہ ہو وہ توبہ مقبول ہے. اس کو غور سے سمجھ لیجیے. جب میں نے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں اس کو بیان کیا تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی میرے لیے سر میں لگانے کا تیل لے آنا آج ذرا شہر سے, لیکن بھائی بھولنا مت. تو اس نے فوراً کہا کہ بھولنے کا ارادہ نہیں ہے. دیکھیے کیا یعنی اس تقریر میں تھا وہ چونکہ تو اس نے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ میری بات کو سمجھ گیا کہ توبہ جب کرو تو توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. بس اس کے بعد اگر شکست توبہ ہے تو پھر وہی شعر حکیم الامت کا وہ ارشاد جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو, نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. لیکن حکیم امت نے ایک بشارت دی ہے کہ اگر کسی اللہ والے سے اس کا تعلق ہے, کسی بزرگ کی صحبت میں آتا جاتا ہے یا غلام عام مشائخ جو اہل اللہ کے خادم ہیں ان کے پاس آتا جاتا ہے, ایسا شخص اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے, شکست توبہ پر آہذاری آسمان پر سر پر آسمان اٹھا لیتا ہے, اتنا زور سے روتا ہے اللہ سے کہ اگر وہاں کوئی ہو تو بس اس کا کلیجہ ہلنے لگے. ساری زندگی یہ عمل ہے, پھر بھی اس سے خطا ہو جاتی. تو فرماتے ہیں کہ مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں سلوک کو طے کرتے ہیں مگر کبھی کبھی گر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخر عمر میں جتا دیتا ہے اور غالب کر دیتا ہے تمام تعلقات پر اور اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھاتا ہے. یا کہ امت کا ارشاد میں بالکل مسجد کے اندر بیان کر رہا ہوں, بالکل حقیقت کے لحاظ سے. اسی لیے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلوک کی حقیقت پر ایک بڑا پیارا شعر کہا کرتے تھے. تصوف کی حقیقت پر کیونکہ 2-4 دفعے توبہ جب ٹوٹ جاتی ہے تو شیطان مایوس کرتا ہے, ارے کم رخت مخنث ہجڑے تو اللہ کا راستہ طے کرے گا, کتنی دفعے تو توبہ توڑ چکا ہے. خانقاہوں میں جانے سے پھر روکتا ہے, مایوس کرتا ہے. اس لیے اہل اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری مایوسیوں کو امیدوں کے چاند سے تبدیل کر دیا. اور کیا شیخ محمد بہت اکابر اولیاء میں سے شمار کیے جاتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ بہت تعریف کرتے تھے کہ بالکل حقیق الامت کی نقل کرتے تھے. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد والے بزرگ وہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ اللہ کا راستہ کس طرح طے ہوتا ہے. اب سنیے شعر. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں. کون سی منزل بھائی؟ اللہ کا راستہ. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. کیا شعر ہے, کیا امید باندھتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں. دیکھیے تلاوت و ذکر اہل اللہ کے پاس آنا جانا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد خطا بھی کبھی کبھی مغلوب ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ آنا جانا ذکر اللہ کا اہتمام رکھے گا آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو جتا دیں. حکیم الامت کے ارشاد ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ ساری عمر بندہ ہمارا چت پٹ ہوتا رہا ہے, کبھی ہار رہا تھا کبھی جیت رہا تھا, آخر میں ان کو رحم آ جاتا ہے کہ ساری زندگی لڑائی کی ہے نفس سے اور نہیں جیت سکا تو اس کی مدد فرما دو. غالبی برجا زبا ہے مشتری شاید درماندگانہ و غریب. اے خدا آپ غالب ہیں, ہم سب درماندے شکست خوردوں کی مدد کر دیجیے.
شاید اب درماندگار آخری درماندہ ہارے ہوئے لوگوں کو پھر اللہ آخر میں خرید لیتا ہے اور جتا دیتا ہے. تو کتنا عمدہ شعر سنیے, سلوک کی حقیقت. دوستوں یہ کہ بات کروڑ روپے کی ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی, ورنہ شیطان مار دیتا. اسی لیے حکیم امت فرماتے تھے بزرگوں کے پاس جاؤ, ایک بات ان کی اچھی مل جائے گی, ساری زندگی کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. آپ بتائیے, ایک شخص کو شیطان مایوس کر دے بار بار گناہ ہو جانے سے, اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ مایوس ہونے کے بعد اللہ والوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے گا, محروم ہو جائے گا, اور بلکہ اور گناہوں میں غرق ہو جائے گا. جب دیکھے گا کہ گناہ نہیں چھوٹتے تو چلو جی بھر کے پھر یہ کام کرو. لیکن کیا پیارا شعر فرمایا خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے میں ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی عجیب ہے جو میں نے ابھی سنایا تھا کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. دیکھا بھئی ایک آدمی جا رہا ہے حیدرآباد, راستے میں سے سوہاگ روڈ کے آگے کہیں اس کو کوئی گٹر ملا, ڈکر نہیں تھا, گر پڑا, اب اسی میں پڑا ہوا. مینڈک بھی اس میں ٹرٹو کر رہے ہیں, یہ بھی ٹرٹو کر رہا, مینڈکوں کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ پڑا رہے گا, مر جائے گا وہ. جلدی سے نکل کر کے نہ نکلو تو شور مچاؤ, شور مچاؤ, بچاؤ ہم کو. اگر کسی کو بزرگوں کی خدمت میں آنے کے لیے ہمت نہیں, شور مچاؤ, ارے بھائی ہم کو لے چلو, ہمارے انجن میں اتنا بھی پیٹرول نہیں ہے جو پیٹرول پمپ تک جا سکے. شور مچاؤ, دوسرا موٹر آئے گی رستے میں تیری موٹر کو باندھے گی اور پیٹرول پمپ تک پہنچا دے گی. جب پیٹرول پڑ جائے گا تو خود ہی بھاگ نکلے گا. اب دوستوں ان آیات کے جو شخص استغفار اور توبہ کا معمول بنا لے گا, اللہ تعالیٰ کسی قسم کی تنگی اور مشکل میں اس کو نہیں رکھیں گے. زبان رسالت ہے, زبان نبوت ہے, ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, من لزم الاستغفار, جو کثرت سے استغفار کرتا ہے, جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتا ہے, اور ومن كل هم فرجا, اور ہر غم سے نجات دیتا ہے, ہر غم سے نجات دیتا ہے. جب پریشانی آئے توبہ استغفار کی کثرت کی, جو بھی بلا آئے, انفرادی, اجتماعی, صوبائی, ملکی, انٹرنیشنل, بین الاقوامی, استغفار توبہ کا سارا اکثریت کم سے کم کر لے انشاءاللہ. اور بعض بندے ایسے بھی مقبول ہیں کہ ان کی انفرادیت سارے اکثریت سے افضل ہوتی ہے. معلوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, ہاں وہاں دلق پوشان منن, اے دنیا والے یہ گدڑی پوش, یہ فقیر درویش اللہ والے, یہ ہمارے خاص بندے ہیں. ہاں وہاں دلق پوشان منن, لاکھوں انسان سے ان کا ایک وجود بہتر ہوتا ہے. کیا دوسرا 100,000 اندر ہزارہ ایک تنن, ان کا ایک جسم لاکھوں کے برابر. کسی کی آہ بھی لگ جاتی ہے. ایک شخص کی دعا, ایک شخص تھا جو عورت بن کر بادشاہ کے گھر میں نوکری کرتا تھا, اور بیگمات سے کہتا تھا ہم خاتون ہیں خاتون, لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا. جنگل میں روزانہ روتا تھا کہ اے خدا یہ میں کب تک دھوکہ دوں گا, اور جہنم میں جب آپ پھینکیں گے تو کتنا عذاب ملے گا, اور یہ جو گناہ کا مزہ ہے سب ناک کے راستے سے بہ جائے گا. ایک دن ایک اللہ والا گزرا, اس کو دیکھا بزرگ معلوم ہوتا ہے. اللہ والے کبھی سیاحت کرتے تھے اس زمانے میں, ہوائی جہاز وغیرہ پیدل زیادہ چلتے تھے. بس وہ سمجھ گیا کہ کوئی اللہ والا ہے. بس اس نے جو پیر پکڑ کے رونا شروع کیا, کہاں آ گیا بغیر دعا کیا دوں گا, جانے نہیں دیں گے تمہیں. بس ان کو بھی رحم آ گیا. بتایا اس نے مرض کہ میں مرد ہوں لیکن عورت بن کر کے ایک بادشاہ کے بیگمات کو نہلاتا دھلاتا ہوں اور بری بے حیائی کرتا ہوں, لیکن میں خدا سے ڈر کر رو رہا ہوں جنگل میں, آج آپ مل گئے. تو اس بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اللہ سے اور رویا. اسی بزرگ کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی.
کبھی ایک شخص کی دعا سارے عالم کی دعا سے افضل ہو جاتی ہے. نئے دعائے شیخ چوں ہر دعا. بس کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے غیب سے اسباب بنایا. بیگمات کا ہار گم ہو گیا, تلاشی شروع ہو گئی. 50-60 نوکرنیاں تھیں, سب کی تلاشی شروع ہو گئی. سب کو ننگا کرایا گیا, ہار تلاش کیا گیا, موتی کا ہار کروڑوں روپے کا تھا. جب اس کا باری قریب آتی گئی تو یہ بالکل کانپنے لگا کہ آج اگر میرے اندر میرے مرد ہونا ثابت ہو جائے گا تو بادشاہ مجھے گردن تک زمین میں دفن کرے گا اور سر باہر نکلا رہے گا, پھر کتا چھوڑ دے گا اور اس طرح سے ہلاک کرے گا. لہذا اس نے اللہ تعالیٰ سے رونا شروع کر دیا اور کانپنے لگی ہے. وہ تو عورت بنی ہوئی تھی تو, لیکن چپے چپے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اے خدا گرمرا ای بار ستاری کنی, اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی کر دیں, یعنی آج اگر ہمیں آپ رسوا نہ فرمائیں, گرمرا ای بار ستاری کنی توبہ کر دم من سے ہر نہ کر دنی, تو میں جو آپ کی ڈالا تھی اسے توبہ کرتا ہوں اور کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں, کیونکہ مصیبت کا وقت میں خدا یاد آتا ہے. پھر اس نے دوسرا شعر کہا, در جگر افتادہ ہستم سد شرر, میرے جگر میں غم کی آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ رسوائی سامنے, بادشاہ ہمیں قتل کرا دے گا. لہذا در جگر افتادہ ہستم سد شرر, میرے جگر میں بے شمار غم کی آگ لگی ہوئی. اور در مناجاتم بدی خون جگر, میری مناجات میں میرے جگر کا خون شامل ہے. اس وقت میری مناجات میں میرے جگر کا خون شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا. پھر کہتا ہے من گرندر دشتی و مکروہیم, اے خدا میری برائی و نالاسی پر نظر نہ فرمائیے. چیز کوزار چمانے کوہیم, میں پہاڑی سانپ ہوں, ہر قسم کے خبیث گناہ کرنے کا عادی ہوں, رحم کر دیجیے ہمارے حال پر. پھر اس نے ایک شعر کہا, یہ شعر معروم کے ہیں لیکن اس کی زبان کا ترجمان ہے. اے عظیم عظما گناہان عظیم, اے خدا تو عظمت والا, اتنا عظیم و شان ہے کہ میرے عظیم گناہ بڑے بڑے. اے عظیم عظما گناہان عظیم, تو توانی آفو کردن در حریم, آپ معاف کر سکتے ہیں اگر سے بیت اللہ میں بھی ہم سے بڑا گناہ ہو جائے. آپ اتنے بڑے عالی شان ہیں, اتنی بڑی شان والے ہیں. اے عظیم عظما گناہان عظیم, آپ اتنے عظمت والے ہیں کہ ہمارے عظیم بڑے گناہوں کو تو توانی آفو کردن در حریم, کعبے کے اندر بھی جہاں کتنا بڑا کر رہے ہو وہاں بھی آپ معاف کرنے پر قادر ہیں. آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ اب یہاں ہم تم کو معاف کرنے سے عاجز ہو گئے. اے خدا, اس طرح سے اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. کیا آخر میں وہ بے ہوش ہو گیا. آخر میں بے ہوش ہو گیا. شدت صدمہ اور خوف قتل سے بے ہوش ہو کے گر پڑا. اتنے میں وہ ہار مل گیا. ابھی 5-6 کی تلاشی باقی تھی, وہ ہار بھی مل گیا. اب اس کے بعد چونکہ اس کے مالش اور خدمت سے اور خواتین بیگمات شاہی بہت خوش تھی, اس لیے سب نے معافی مانگنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو معاف کر دینا, آپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ بے ہوش ہو گئی. وہ تم عورت سمجھ رہی تھی نا, اس لیے انہوں نے کہا آپ بے ہوش ہو گئی. یہ بھی کہا تو بے ہوش ہو گیا, تو اس نے سب کہا آپ بے ہوش ہو گئی, معاف کر دیجیے, آپ کو اتنا صدمہ پہنچا, یہ ہار مل گیا, آپ نہیں. چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح شام کا, اب میں تمہارے کام کا کم نفسو نہیں رہا. جب اللہ کی عبادت کا مزہ مل جاتا ہے اور تسبیح اور اللہ کے نام کا, تو زیادہ وقت خرچ نہیں کرتا آدمی, اپنے وقت کو بچا کر اللہ کی یاد میں رکھتا ہے. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. پھر کیا ہوا, اس کو اللہ نے دوزخ و جنت دکھا دیا. جب بے ہوش ہو کے وہ گر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ و جنت دکھا دیا. ایمان یقین جب آنکھ کھلی, ہوش آیا تو اولیاء صدیقین کے یقین اور ایمان پر تھا وہ اس وقت. یہ ہے رحم ہے, کیا شعر ہے, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, اگر اللہ کی رحمت کے دریا میں جوش آ جائے, گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء, 100 برس کا کافر فخر اولیاء بن سکتا ہے. کبھی مایوس نہ ہو, اللہ سے جڑے رہو, اللہ والوں سے دعائیں کراتے رہو. ایک دن ایسا اچانک فضل آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور بزبان حال یہ آپ کہیں گے
ہے یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، اور پتنگوں کے وزونے لگی چنگاریاں میں۔ جب دل میں اللہ آتا ہے تو دل کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے پوچھا کہ اے حضرت حکیم الامت، یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی ولی اللہ بنتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، نسبت میں اللہ کی دولت سے مشرف کرتا ہے، تو کیا اس کو خود بھی پتہ چل جاتا کہ آج سے میں اللہ نے مجھے پیار کیا اور میں اللہ کا ہو چکا، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، اور ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے پتہ چل جائے۔ تو سوال کیا کہ حضرت کیا پتہ چل جاتا ہے کسی کو کہ اللہ نے ہم کو اپنی نسبت، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیا؟ فرمایا کہ خواجہ صاحب پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا کیا علامت ہے؟ بالغ ہوئے؟ تو کیا آپ کو پوچھنا پڑا تھا؟ دوستوں یارو بتاؤ میں بالغ ہوا یا نہیں؟ یا رگ رگ نے گواہی دی تھی، آپ کی چال نے گواہی دی تھی، آنکھوں نے گواہی دی تھی، رفتار نے گواہی دی تھی، گفتار نے گواہی دی تھی کہ آپ بالغ ہو گئے؟ ایسی جب روح بالغ ہوتی ہے، جو روح اللہ تک پہنچتی ہے، اور جو روح اللہ والی ہوتی ہے، اس کی مستیاں اور کیفیت اور تقویٰ کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بہاریں لذتوں کی اسے مست رکھتی ہیں، وہ اس کی رفتار بتا دیتی ہے کہ اللہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی رفتار کو قرآن میں نازل کیا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی باپ اپنے بچے کی رفتار میں بتاتا ہے کہ میرا بیٹا ایسے چلتا ہے، تو دلیل ہے کہ باپ نہایت بھی اس بیٹے پر بہت زیادہ فرشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چال تیار کر دی قرآن پاک میں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے خاص بندے زمین پر توازن کے ساتھ چلتے ہیں۔ چال بتائی جا رہی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیسے چلتے ہیں؟ اپنے کو حقیر کیے ہوئے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چال اختر میں دیکھیے، جو آج آپ سے خطاب کر رہا ہے، وہ اس طرح چلتے تھے جیسے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے خود لکھا تھا حکیم الامت کو کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ ایسے شیخ کی صحبت اس فقیر کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ اللہ ہم کو اس کی شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باقی مضمون میں ابھی تفسیر میرے ذمہ باقی ہے، اور لاہور جانے سے پہلے سے یہ قرضہ چل رہا ہے مجھ پر۔ سلمان کو 12 دن سے بخار آ رہا ہے، والدہ سلمان۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے، یہ اس طرح ہے تو شفا عطا فرمائے، اور روتا بہت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ رونا جو ہے کم کر دے، تھوڑا بہت رونے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے دوست سلیم اختر اسپتال میں داخل ہیں، بہت شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان سب کو صحت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ ابھی یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ان کا اعلان کرنا تھا۔ ایک دفعہ ذرا مجھے علمی طور پر ایک خطا صادر ہوئی، مشابہت لگ گئی۔ حضرت جعفر طیار کا میں نے قصہ سنایا تھا کہ ان کو حالت جنابت میں جہاد کیا تھا اور غسل فرشتوں نے دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کو اعلان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ان کا نہیں ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی حالت میں غسل دیا تھا فرشتوں نے ان کے شہید ہونے کے بعد، اور پانی قطرہ ٹپکتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا بات ہے کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں شہید ہونے کے بعد، فرشتے ان کو کیوں غسل دے رہے ہیں؟ تو معلوم ہو کہ حالت جنابت میں جہاد کا جب اعلان ہوا تو اس وقت انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اس وقت انہوں نے کچھ نہیں سوچا، جان دے دی، جان دے دی، جان دے دی ہم نے ان کے نام پر، جان دے دی ہم نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ یہ میرا ہی شعر ہے اس فقیر کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، تو ان کو غسیل ملائکہ کا لقب ملا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غسیل ملائکہ
فرشتوں کا غسل دیا ہوا. لیکن جو حضرت جعفر طیار کا سنایا تھا ان کا دوسرا قصہ ہے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, حالت جہاد میں ان کے بازو کٹ گئے, دونوں بازو کٹ گئے ہیں اور شہید ہو گئے. تو اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر طیار کو دونوں بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 بازو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اس کی برکت سے جہاں چاہتے ہیں اڑ کر کے پہنچ جاتے ہیں. طیار مانے اڑنے والا, یہ مجھے اعلان کرنا تھا. کبھی انسان ہے بھائی, خطا تو ہو سکتی ہے, لہذا اعلان کر دیا. ان سب لوگ وہ دل کے مریض ہیں, اب کچھ اچھے ہو گئے ہیں, لیکن ان کا میرے لیے دعا کرا دیجیے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے اولیاء کے سینوں میں خدا تعالیٰ جو دل رکھتے ہیں آپ, ہمارے سینے نائب تو ہیں, نالائق تو ہیں, اس کے قابل نہیں ہے, لیکن ہمارا تعالیٰ آپ جیسے کریم مالک سے ہے. خدا کریم کی جو تعریف محدثین نے کی ہے نالائقوں پر مہربانی کرنے والا, اس لیے آپ سے ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں وہ دل عطا فرمائیے جو دل ہر وقت آپ کی یاد میں مست رہے, کسی وقت آپ کی نافرمانی میں ابتلا نہ ہو, ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اگر کبھی لغزش ہو جائے تو رو رو کے ہم سجدہ کو زمین کو تر کر دیں اپنے آنسوؤں سے اور آپ کو جلد راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جو بیٹیاں اور بہنیں آئی ہیں, خواتین کی جو جماعت آتی ہے اور جو حضرات بھی یہاں آئے ہیں, اے خدا کسی ایک کو آپ محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو, ہمارے خاندان والوں کو, ہمارے بال بچوں کو, پوتوں کو, نوازوں کو, بیٹی کو, داماد کو, بیٹوں کو, بہو کو, کسی کو محروم نہ فرما. اللہ سارے دوستوں کو, ان کے خاندان والوں کو سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے اور اپنی رضا کی زندگی عطا فرما دیجیے. ہر سانس اپنی رضا پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ایک سانس میں اپنی ناراضگی میں ہمیں اپنی زندگی کو استعمال کرنے سے حفاظت فرمائیے کہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے خدا اپنی رحمت سے ہم سب کو ایمان, دلوں میں ایمان کو محبوب فرما دے, مزین فرما دے, اور ہر قسم کی نافرمانی اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. کفر اور نافرمانی سے اللہ ہم سب کو نفرت و کراہت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما, اور شہر کراچی کو امن و عافیت, حیدرآباد کو اور تمام پاکستان کو اللہ امن و عافیت نصیب فرما. اغوا, ڈاکہ, چوری, تاوان کے لیے جو اغوا ہو رہے ہیں اللہ ان بچوں کو اور ان بڑوں کو بھی سب کو ان کے گھروں تک جلد پہنچا دے. اغوا کرنے والوں کے دلوں میں رحم ڈال دے. اللہ ان ظالموں کے دل کو نرم کر دے اور توفیق توبہ دے دے. یا اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کو سلامتی و تحفظ اور ہر قسم کی امن و عافیت سے نوازش فرما. سارے عالم اسلام کے ممالک کو امن و عافیت و تحفظ نصیب فرما, اور دنیا کفر کو ایمان کی دولت سے نوازش فرما. بیماروں کو صحت نصیب فرما. جن کی بیٹیاں بالغ ہیں, رشتے نہیں ملے, ان کو رشتے عطا فرما, اچھا رشتہ عطا فرما. اے خدا نرم دل, محبت سے بیٹیوں کو رکھنے والے ان ایسے رشتے عطا فرما کہ جو نہایت شفیق و مہربان اور نہایت کریم النفس ہوں. اور اللہ اپنے رحمت سے ہم لوگوں میں جس کو جو بیماری ہو اس کو شفا عطا فرما, جسمانی یا روحانی. اگر جسمانی کوئی بیماری ہے اس کو بھی شفا عطا فرما. جن لوگوں نے پرچے دیے ہیں اللہ ان کی مراد اور ان کے مقاصد اور ان کی تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما. اور روحانی بیماری جس کو جس قسم کی ہو, اے خدا اس کو بھی شفا عطا فرما, کیونکہ مصیبت سے بڑھ کر معصیت ہے. یا اللہ مصیبت سے ہم جتنا ڈرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں معصیت سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ مصیبت تو ہمیں اجر دلاتی ہے آپ سے, آپ کی رحمت کو ہم پر نازل کراتی ہے, اور معصیت آپ کا غضب ہم پر گراتی ہے. اس لیے ہم سب مل کر آپ سے آپ کی نافرمانی اور آپ کے غضب کے اعمال سے خصوصی حفاظت کی توفیق مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت